عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیز اور دوستو، ہم سب کا جمع ہونا ہوا ہے ہم سے فاصلے کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے بہت قریب، یعنی یہاں سے کم بیش 200 کلومیٹر پڑوسی ریاست مہاراشٹرا، اور زمانے کے اعتبار سے یہ 100 سالہ یعنی 100واں عرس تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا منایا جا رہا ہے۔ گویا 100 سال کے پہلے کے بزرگ اور ہم سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر جن کا آستانہ موجود ہے، جن کو میں نام سیدنا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے شہنشاہ ہفت اقلیم اور تاج ملت و الدین کے مقامات سے نوازا، ان کے تذکرے پاک کے سلسلے میں ہمارا اور آپ کا جمع ہونا ہوا ہے۔ اور یہ تذکرہ اللہ کرے کہ ہمارے قلوب میں ایمان کے جیرا کے پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اللہ والوں کے تذکرے سے ایمان کے اندر جیرا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بارے میں یہی فیصلہ فرمائے۔ تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کے ظاہری جسم کے بننے کے اندر 4 عناصر کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کو عناصر اربع کہا جاتا ہے۔ عناصر اربع یعنی 4 عناصر، ہوا، مٹی، پانی، آگ، یہ 4 چیزوں کو ملا کر انسان کا مادی جسم بنایا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے یہی ترتیب رکھی ہے کہ 4 عناصر کے مجموعے کا نام گویا انسان ہے۔ اور پہلی تقریر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تو اس کے اندر بھی انہی 4 چیزوں کو استعمال فرمایا۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کے تخلیق کے سلسلے میں قرآن پاک کے ایک عجیب بات فرمائی، یوں فرمایا فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین پر میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد سے اس خلیفہ کے لفظ کو ہٹا دیجئے، اصل میں تو آدم علیہ السلام ابو البشر تھے، آدم تھے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ابو البشر کو پیدا کرنے والا ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی کو پیدا کرنے والا ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رسول کو پیدا کرنے والا ہوں، بلکہ قرآن نے کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، کیونکہ آدم کو بنا رہا ہوں یا ابو البشر کو بنا رہا ہوں یا نبی کو بنا رہا ہوں یا رسول کو بنا رہا ہوں۔ اگر یہ بات کہی جائے تو انسان کو زیادہ فکر کرنے کی بات نہیں تھی۔ اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم ہونے والا ہے اور حضور کے بعد میں خلافت کا سلسلہ چلے گا، اس لیے اللہ نے آدم کو آدم نہیں کہا، ابو البشر نہیں کہا، رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، بلکہ فرشتوں سے بات کہی کہ اپنے خلیفہ کو بھیج رہا ہوں۔ اور جب بنایا تفصیلات دوسری طرف چلی جائے گی، سجدہ کرنے کا حکم دیا، ہم سب جانتے ہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں کیا تو شیطان نے جو دلیل دی وہ بالکل حق اور سے تھی، غلط نہیں تھی۔ کیا دلیل دی؟ کہ مجھے آگ سے بنایا گیا، آدم کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی ارزا آگ آلہ، یہ غلط بات نہیں، صحیح بات ہے۔ مٹی ارزا آگ آلہ، چھت پر لے جا کر بھی مٹی کو پیچھے اور پھر وہ نیچے آ جائے گی، آگ کو زمین پر بھی جلاؤ تو اوپر چلی جائے گی۔ وہ ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں، ادنا اعلیٰ کو سجدہ کرے، اعلیٰ کو ادنا سجدہ نہیں کرے گا۔ دلیل بالکل صحیح ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جو راتیں درگاہ فرماتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ محققین فرماتے ہیں کہ ایسا سچ جس سے انبیاء کرام کی عظمت میں فخر پڑتا ہو، ایسا سچ بھی آدمی
کہے گا تو رات درگاہ کر دیا جائے گا۔ ایسا سب جو انبیاء کی عظمت کو متاثر کرتا ہو، وہ تو آدم تھے، ہمارے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ کے اہل بیت تو بڑے اونچے امام اور مقام و مرتبے والے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے سچ کو دلائل کے سامنے اس انداز سے پیش کرے کہ وہ بات اس کی سچ ہے، حق ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس سے عظمت نبی، شان نبی، شان اولیاء اور شان ائمہ اور ان کے مقام و مرتبے کے اندر فرق پڑتا ہے، ایسا سچ جب شیطان کہا تو سچ کہنے کے باوجود اسے سزا دی گئی کہ تھوڑی عظمت نبی کی عظمت کو نہیں پہچانا اور نبی کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی، لہذا تو سچ بولنے کے بعد بھی ہمارے دربار سے محروم کر دیا جائے گا، اور قیامت تک کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دی اور روانہ فرما دیا کہ چاہ تم مردود ہے۔ تفسیر کشاف کے اندر علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لی، سورہ اعراف کے اندر جہاں پر تذکرہ ہے کہ شیطان کو رانے درگاہ کر دیا گیا، اس کے بعد اس نے اللہ سے اس بات کی دعا کی، اللہ مجھے قیامت تک کی عمر دے دے، میں لوگوں کو بھٹکاؤں گا اور ان کو راہ راست سے ہٹاؤں گا، یہ ساری باتیں کہی اللہ نے، جس کا سارا تفصیل تذکرہ سورہ اعراف کے اندر اور بہت سی جگہیں وہاں بھی ہے۔ تو وہاں تفسیر کے اندر علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کشاف کے اندر ایک عجیب بات لکھی، یوں فرمایا کہ شیطان رانے درگاہ ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے، اللہ نے آیت واحد میں کو ٹھیک ہے دے دیں گے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تیرے نیک بندوں کو سیدھے راستے پر بیٹھ کر ان کو وہاں بھٹکاؤں گا، یہ شیطان نے کہا کہ میں تیرے نیک بندوں کو صحیح راستے پر بیٹھ کر ان کو وہاں سے بھٹکاؤں گا، ہٹاؤں گا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کشاف کے اندر بات لکھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ میں صحیح راستے سے بھٹکاؤں گا، تو بھی آدمی صحیح راستے سے بھٹکنے نہ پائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا راستہ دیا ہے، یہ میری بات نہیں، تفسیر کشاف کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے شیطان کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دی گئی، اور قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کو سیدھے راستے سے بھٹکنے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا دامن دے دیا ہے، تو اس دامن کو تھام لے گا، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ تفسیر کشاف زمخشری سورہ اعراف کی وہ آیات کی تفسیر کے اندر یہ بات آپ کو مل جائے گی، تو قیامت تک کے لیے اسے چھوٹ دے دی گئی، لیکن انسان غلط راستوں سے بچ جائے، راہ راست پر چلنے کے بعد بھی مواجہات اور رکاوٹیں آ جائے، اس سے آسان راستہ بچنے کا یہی ہے کہ انسان قرآن اور اہل بیت ان دو چیزوں کو جو بڑی ثقیل اور بھاری ہے، جس کے بھاری پن کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اس کے دامن کو تھام لے، دونوں چیزوں کو اختیار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ راہ راست کا راستہ اس کے لیے آسان فرمائے۔ آج ہم جن بزرگ کا تذکرہ سید حاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں، فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، مادی تخلیق، لیکن ہر انسان کی کچھ روحانی تخلیق بھی ہوتی ہے۔ روحانی تخلیق کے عناصر کیا ہیں؟ یہ ہر ایک کے علیحدہ ہوتے ہیں، کسی کو نورانیت اور روحانیت ملتی ہے اس کے عناصر اربع یا اس سے کم و زیادہ عناصر الگ الگ ہوتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے تو یہ ہوا، مٹی، پانی، آگ، یہی چیزیں ہیں جس سے عناصر اربع کے ذریعے انسان کا جسم بنتا ہے، اور مٹی سے بنا ہے، عام طور پر یہی ہوگا، منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جب آدمی جنازہ پڑھنے کے بعد مردے کو لے جاتا ہے تو یہی دعائیں پڑھتا ہے کہ اسی زمین سے پیدا کیا گیا، اسی زمین میں اٹھایا گیا، اسی زمین میں چھڑا دیا گیا، پھر قیامت کے میدان میں اس کو اسی زمین سے اٹھایا جائے گا۔ عام انسان تو مٹی ہو جائے گا، انبیاء، شہداء، اولیاء اکرام جو اللہ والے تھے ان کی بات الگ ہے، لیکن اور قرآن پاک کی آیت ہے، جب انسان کے موت کی خبر آ جائے تو آدمی کیا پڑھتا ہے؟ منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری نہیں پڑھتا، کہ مٹی سے بنا، مٹی میں ڈال دیا گیا، مٹی میں گیا، مٹی سے اٹھایا جائے گا، یہ نہیں پڑھتا۔ کیا پڑھتے؟ انا للہ، کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں پر دفنانے جنازے کے بعد تو کہے منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے بنا، مٹی میں گیا، مٹی میں مل گیا، مٹی کے بعد کھایا جائے گا، اور یہاں آپ کو موت کی اطلاع ملتی ہے، انا للہ و انا الیہ، یہ بھی گیا، ہم بھی آپ کے پاس میں آنے والے ہیں۔
مٹی سے بنا ظاہری اعتبار سے مٹی میں ڈال دیا گیا، لیکن جو ہمارا ربی ہے یہ مٹی میں نہیں جائے گی، اپنے ربی تو اللہ کی طرف جائے گی۔ اسی واسطے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں کہ یہ گیا ہم بھی آنے والے، یعنی روح جو انسان کے اندر ہے یہ گیا آسمانوں پر اللہ کی طرف جائے گی۔ اسی بات کا اشارہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ مٹی تو ظاہری اعتبار، جسم کو تو مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ڈال دیا جائے گا ظاہری اعتبار سے، لیکن روح جو ہوگی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا ہوگا۔ اور یہ گایا ہے ہم بھی جا کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اسی بات کو اشارہ ہے۔ تو گویا روحانیت کے بننے کے اندر کچھ عناصر ہوتے ہیں۔ حضرت تاج الدین اولیاء شہنشاہ ہفت اقلیم، شہنشاہ ہفت اقلیم جو کہا جاتا ہے، ہفت کیا ہے اقلیم کیا ہے؟ ہفت کے معنی ہوتے ہیں سات، اقلیم کے معنی ہوتے ہیں حصے۔ دنیا کے 7 بر اعظم میں بعض محققین نے لکھا ہے کہ ان ساتوں پر ہفت اقلیم شہنشاہ کو بنایا ہے، اس لیے ان کو شہنشاہ ہفت اقلیم کہا جاتا ہے۔ اور بعض محققین نے اس کی تحقیقات میں بات لکھی ہے کہ انسان کے اندر 7 لطائف ہیں، اسے 5 6 7 10 اس طرح بہت زیادہ ہے، 7 لطائف ہیں۔ جب یہ جاگ جاتے ہیں، نورانی ہو جاتے ہیں، تو پھر سارا زمین و آسمان عرش فرش سب کچھ کو مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہنشاہ ہفت اقلیم تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کو شہنشاہ بنایا، یعنی یہ جو 7 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر میں لطائف رکھے ہیں وہ سارے کے سارے نورانی ہو چکے تھے، اس لیے کوئی چیز غائب، اس کا کوئی سوال نہیں، اور کوئی چیز کرنا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں۔ کل و فیکون کا مالک بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج ملت والدین جو اپنے آپ میں بات کہا کرتے تھے کہ میں فاطمہ کا لال ہوں، اس لال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات نصیب فرمائے تھے، جن کو میرا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو گویا آپ کی روحانی تربیت کے اندر اور روحانی پرواز کے اندر 4 عناصر کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ آپ کی روحانی تربیت میں جو پہلا جو قدم ہے، کہ آپ مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں، عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو قادری سلسلے تعلق رکھتے تھے، تفصیلی واقعہ ہے، وہ آئے اور ملاقات کی اور اس کے بعد میں روٹی کا ٹکڑا دیا، استاد سے کہا کہ تو اس کو کیا پڑھائے گا، یہ تو پڑھا ہوا ہے، اور اس کے بعد میں کچھ نصیحتیں فرمائی، یہ فرمایا کہ بیٹا کم کھاؤ، کم سو، کم بولو اور قرآن پاک کو تلاوت۔ یہ نصیحتیں کی عبداللہ شاہ صاحب نے، اور اپنے وصال سے پہلے ان کا مزار کامٹی کے ریلوے اسٹیشن کے پاس میں ہے۔ عبداللہ شاہ صاحب جو تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے گویا بظاہر آپ کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ نے بظاہر راست طور پر کسی سے بیعت کی ہو۔ ایک عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے آپ کا تعلق تھا، بہت سی ملاقات ہوتی رہی، انتقال سے پہلے آپ نے تاج الاولیاء کو بلایا بھی تھا، نصیحت بھی کی تھی، اور اس کے بعد میں شربت وغیرہ پلایا بھی تھا، یہ ساری تفصیلات ملتی ہیں۔ تو پہلے بظاہر آپ کے پیر و مرشد جو ہے یہ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب کش بزرگ ہیں ناگپور کے، مشہور معلوم، وہ آئے اور مدرسے کے اندر ساری چیزیں کھلایا پلایا اور نصیحت کی، اور اس کے بعد روانہ ہو گئے۔ زندگی میں ملاقاتیں ہوتی رہی، حتیٰ کہ ابتدائی ملاقات آپ کی موت سے پہلے، یعنی عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت تاج الاولیاء سے ملاقات ہوئی، اس وقت میں جو کوئی نصیحتیں کرنا تھا انہوں نے کی، اور اس کے بعد تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ عمل کرتے رہے۔ پہلا عنصر جو آپ کی روحانیت میں گویا مددگار بنا، بہت سے ہیں بظاہر ہم کو جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات اور ان کی تربیت، ان سے ملاقات اور تربیت۔ اس کے بعد میں جب آپ کے والد کا انتقال ہوگا، والدہ کا انتقال ہو گیا، تو ایک عرصہ کئی سال تک آپ نے ناگپور کے قریب جو بستر کے جنگلات ہیں، اس جنگلات کے اندر ریاضت مجاہدے کی۔ محققین نے بات کو لکھا ہے کہ تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ جنگل بستر کا بہت زیادہ گھنا اور بہت زیادہ خونخوار سانپ اور بچھو اور شیر اور مختلف، اور بلکہ ایک بہت بڑے جادوگروں کا ایک جمگٹا تھا، اس جنگل کے اندر رہا کرتا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ جادوگری کرنا، لوگوں کو ستانا، لوگ آتے پیسے لینا اور پھر دنیا کے کاروبار چلنا۔ لیکن تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب جنگل کے اندر چلے گئے، وہاں جانے کی تو وہ ہمت نہیں کرتا تھا۔ یہ لوگ جادوگر اپنے جادو کے زور سے ان خونخوار جانوروں سے بچے ہوئے رہتے تھے، انہیں اس بات کا خیال بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان یہاں پہ آ کے رہ سکتا ہے۔ لیکن تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، جا کر دیکھا جادوگروں نے کہ بھئی ہماری جادو چل نہیں رہی، بات کیا ہے؟
تحقیق کے لیے چلے جادوگر جنگل کے اندر، تو دیکھا کہ بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ساعت المحبوس، یعنی ساعت المحبوس سے نفس کے مارنے کے لیے اولیاء کرام کے بعض اولیاء کرام نے اس پر بہت زیادہ عمل کیا ہے کہ رات میں درخت سے الٹے لٹک جاتے اور اس میں اللہ کو یاد کرتے، غرق الہی کے اندر مستقر ہو جاتے۔ شیخ فری شکر میں رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی بات کی تھی، اور بہت سے اولیاء کرام ساعت المحبوس یعنی الٹے لٹک کر اللہ کو یاد کرنا۔ ایک درخت سے آپ الٹے لٹک جایا کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ اللہ۔ تو جادوگروں نے دیکھا کہ آخر ہماری جادوگری جو نہیں چل اس کی وجہ کیا ہے، تحقیق کی، یہاں تو انسان کے آنے کا کوئی سوال نہیں۔ جب دیکھا کہ بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ گھنے جنگل کے اندر ہے اور بعض موقعوں پر آپ شیر کو اپنی سواری کر کے جا رہے ہیں، تو جادوگروں نے سمجھ گیا کہ آخر کوئی عجیب بات ہے، ان کی وجہ سے ہمارے جادو کا اثر نہیں ہو رہا، چلو ان پر ہی آزما کر دیں گے۔ لہٰذا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر عبادت کر رہے تھے اس کے قریب میں جا کر بیٹھ گئے سارے جادوگر اور سردار، اور جادو کا اثر ان پر کرنا شروع کیا تاج اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن جادوگروں نے دیکھا کہ تاج اولیاء سے استغراق خداوندی کے اندر ہے۔ بعض وقت میں آپ جذب کی کیفیت ہوتے ہیں، جب آدمی کوئی اللہ کا ولی چاہیے، جذب کا جو مقام ہے یہ ولیوں کے اندر اونچا مقام ہے، اور جب جذب کی کیفیت میں آدمی آتا ہے تو اس کی وجہ سے شریعت ثابت ہو جاتی ہے۔ شریعت کا نفاذ اس پہ نہیں ہوتا جب آدمی جذب میں آ جاتا ہے۔ اور فقہ کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی آدمی پر 6 نمازوں سے زیادہ وقت غشی کی حالت میں گزر جائے، ہماری شریعت کا فقہی مسئلہ کہ آدمی بے ہوش رہا، 6 نمازوں سے زیادہ وقت بے ہوش اگر کوئی آدمی رہا تو 6 نمازوں کی قضا پڑھنے کی ضرورت ہے، قضا وہ نماز کی اوپر سے معاف ہو جاتی ہے۔ بے ہوشی جب آدمی پر آ جائے اور اتنا وقت گزر جائے کہ 6 نماز کو گزر گیا تو نماز معاف ہو جاتی ہے، قضا بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ شریعت کا فقہی مسئلہ ہے۔ تو ایسی جذب کی کیفیت جب اللہ کا ولی آ جائے، جذب الگ ہے، مجذوب الگ ہے، مجنون الگ ہے۔ مجذوب الگ ہے، مجنون الگ۔ یہ مجذوب کیا ہوتا ہے؟ جذب کرنے والا۔ جیسے پانی آپ زمین پر ڈال دیتے پانی کو زمین جذب کر لیتی ہے، ایسے جب اللہ کی ولی ولایت ایک مقام ہے مجذوبیت، جب یہ اللہ کا ولی اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتا ہے تو تجلیات الہیہ کے اندر تجلیات الہیہ کو ایسے جذب کر لیتا ہے کہ اسے نہ اپنے کھانے پینے کا، سونے کا، بھی بچوں کا، دنیا کا کسی چیز کا یاد نہیں ہوتا۔ تجلیات الہیہ کو جب جذب کر لیا جائے تو پھر یہ ساری چیزوں کا تصور اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ بعض سالک منسوب ہوتے ہیں کہ مضبوط سالک ہوتے ہیں، اس کی تفصیلات الگ ہے۔ تو وہ جذب کی جب کیفیت آ جائے تو ظاہر جو شریعت ہوتی ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے اس کے اوپر سے۔ تو تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مجذوبانہ صفت کے ولی تھے، منسوب تھے آپ، جذب کی کیفیت بھی آپ پر آتی تھی، اور پھر آپ جو سالک کی کیفیت میں بھی آ جایا کرتے تھے۔ جب سالک کی کیفیت میں آ جاتے تو پھر لوگوں کی اصلاح کرتے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے، شریعت اسلامیہ کے ذریعے سے ان کی اصلاح کرتے۔ جب جو آتا، جو جس اعتبار سے آتا اس اعتبار سے اس کو نوازتے چلے جاتے۔ یہ معاملہ تھا جو تو جب ناگپور کے اندر اس بستر کے جنگل کے اندر آپ چلے گئے تو جادوگروں نے بات دیکھی کہ ہماری جادو چل کیوں نہیں رہی، چلو آزما کر دیں گے۔ تو جیسے تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر جادوگر نے جادو کرنا شروع کیا تو جادوگر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ ایک تو ہمارا جادو کا اثر نہیں ہو رہا، اور دوسرے یہ کہ ہم جادو کر رہے ہیں تو بجائے اس بابا پہ اس کے اثر ہونے کا، جو جادو وہ کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اس کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اس کے اثر سے کیا ہوا؟ کوئی لنگڑا ہو گیا، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی لولا ہو گیا۔ جب یہ دیکھا سارے پریشان ہو گئے، سب نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ بڑے اپنے جادوگر کو بلایا اور سب کے سب اس انتظار میں تھے کہ حضرت والا نیچے آئے، اور جب اس کی کیفیت سے جب باہر آئیں گے تو ان کے سامنے جب طے کریں گے۔ سب کے سب پہنچے اور وہاں پر معافی تلافی کی، آپ نے ان کو اسلام میں داخل کیا کہ وہ 2 سال تک اس علاقے میں ان کی تربیت کرتے رہے، اس کے بعد اس جنگل کو چھوڑ کر۔ تو گویا دوسری چیز تھی، پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو مدرسے کے اندر عبداللہ شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ نے جو وصیت کی تھی اس پر آپ نے عمل کیا، جس کی وجہ سے روحانی پرواز۔ اور دوسری یہ کہ آپ جنگل کے اندر چلے گئے اور وہاں پر جا کر ریاضت اور مجاہدے اور صراط المعکوس پڑھتے رہے، جس کے ذریعے سے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جادوگروں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، جو آپ کے تابع فرمانبردار ہوئے اور ان کی تربیت فرماتے رہے۔ اس کے بعد اس جنگل کو چھوڑ کر آ گئے۔ اگر فوج کے اندر آپ داخل ہو گئے تو داخل ہونے کے بعد ساگر میں آپ کی ڈیوٹی پڑی۔ وہاں پر ایک کام آپ نے یہ کیا کہ وہاں آستانہ ہے داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کے آستانے پر بار بار آپ کا جانا اور آنا
علیہ کے آستانے پر بس ڈیوٹی جیسے ہی کرے بس اپنا نکل کر چلے گئے داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر وہاں ریاضتیں مجاہدے کرتے رہے. یہ اللہ والے ان آستانوں سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں. ہم دنیا دار لوگ تو اللہ والوں کے مزاروں پر بھی جاتے ہیں, اے اللہ میرے بیوی کا مسئلہ حل کر دے, بچے کا مسئلہ حل کر دے, میری نوکری, میری پریشانی, میری دکان, فلاں فلاں. لیکن اللہ والوں کا معاملہ یہ نہیں تھا. ہم دنیا دار دنیا سے بڑھ جاتے ہیں, ان کا کمال ہے, وہ جو مانگتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. لیکن آدمی کو تو چاہیے کہ دنیا تو ذہن میں ہو لیکن آخرت میں تو آخرت میری اپنی روحانیت مانگنے کے لیے جائے. تو یہ اللہ والے جو آستانوں پر جاتے ہیں وہ اپنی روحانیت کی ترقی کے لیے جاتے ہیں. میں چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر آنے سے پہلے کہاں رکے تھے؟ دادا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں, وہاں پر آپ نے چلہ کیا. اور وہاں کیوں رکے؟ اسی لیے کہ روحانی کمال. تو یہ تاج اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی ساگر کے اندر مدھیہ پردیش میں وہاں پر روزانہ آپ کا ایک معمول تھا کہ نوکری کھڑے اور چلے گئے اور ریاضتیں مجاہدے کرتے رہے, وہاں سے کمالات پاک. اور ایک بات تو عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دوسری بات جنگل کی, اور تیسری بات اس خبر سے, اس آستانے سے فیضان کے حاصل کرنے کی. ان تمام چیزوں پر جو چیز بھاری تھی, اس کو مجھے عرض کرنا ہے کہ آپ کا خاندان جو تھا بڑا اونچا تھا, بظاہر اعتبار سے بھی حقیقت کے اعتبار سے بھی. آپ کا آپ اور اجداد عرب کے علاقے کے آگے تھے, مدراس سے آگے ناگپور کھامٹی مہاراشٹر میں, اور وہاں پر آپ کے نانا بھی, آپ کے والد بھی فوج کے صوبیدار, اور بعد میں آپ بھی تاج اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی گویا فوج کے اندر نوکری کی کچھ دنوں کے لیے. لیکن ظاہری اعتبار سے تو بہتر تھا یہ سارا خاندان, لیکن باطنی کیفیات کے اعتبار سے بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام نصیب فرمایا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں حسن عسکری, امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا, میں فاطمہ الزہرا کا لال ہوں, امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہوں. اور امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ مسلمانوں کے جو 12 امام ہیں جن کو غلط فہمی سے لوگوں نے شیعوں کے کہا, شیعوں کے لیے مسلمانوں کے ہمارے, ان کے بھی یہ ٹھیک ہے, 12 امام کے بارے میں ان کا خیال غلط ہے, ہمارا عقیدہ الگ ہے. تو 11 جو امام ہیں وہ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ. امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی آخری نماز پڑھی, اس کے بعد اپنے مسلے کو لپیٹا, اپنے بیٹے کو بلا کر کیا, بیٹا دیکھو یہ 280 کے آس پاس ہجری تھی, 300 کے پہلے کسی ہجری کا واقعہ ہے. تو بیٹے کو دیا, کہا کہ دیکھو یہ مسلح ہے, ابو جان نے کس کو پہنچانا ہے؟ کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں پیدا ہونے والے ہیں, ابھی 250 سال بعد کی بات ہے, وہ ان تک یہ پہنچانا ہے. کہا کہ ابو جان بھی کیسے؟ کہا کہ میں تم کو دے رہا ہوں, تمہارا ہی کام ہے کہ تمہارے بعد میں جو معتبر آدمی ہوگا اس کے حوالے کرنا, اس کو اس بات کی وصیت کرنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نامی بغداد کے اندر ایک اللہ کا ولی پیدا ہونے والا, اس تک یہ پہنچا. ایک کے بعد دیگرے, ایک کے بعد دیگرے, وہ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا مسلح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچایا گیا, اور قطبیت کے مقام سے آپ کو نوازا گیا, اور قطبیت کے مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے واسطے پیرانے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا امام مہدی جو 12 امام آئیں گے اس وقت میں آپ ولایت کا خاتمہ کرنے والے ہوں گے, سب سے آخری امام آپ ہی ہوں گے, امام مہدی علیہ السلام. تو سید تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی نسل کے اندر ہے. اور امام حسن عسکری کون ہے؟ یہ 11 امام ہیں, ان کے بعد کوئی امام نہیں, کب تک؟ قیامت تک 12 امام مہدی آئیں گے. تو یہ ہے امام حسن عسکری. اور امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر 2 روایتیں ملتی ہے. ایک تو یہ کہ عراق کے علاقے میں سامرا میں آپ کے والد امام نقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نوان ہیں, ان کو وقت کے بادشاہ نے بلا لیا تھا, کیونکہ خدشہ یہ لگا ہوا رہتا تھا کہ لوگوں کے دلوں پر اماموں کی حکومت ہے, کہیں ہمارا تختہ نہ ڈالٹ دے, ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے. بعد میں جیل کی صحبتیں وغیرہ بھی ان کے ساتھ میں کی گئی, وہاں بلا لیا تھا, تو وہاں پر یہ بھی چلے گئے تھے امام حسن عسکری. تو سامرا کا ایک محلہ تھا جہاں پر فوج کی چھاؤنی تھی. عسکر کے ہمارے لشکر کے ہوتے ہیں, فوج کے ہوتے ہیں, اس لیے امام حسن عسکری کہا جاتا ہے. اور ایک روایت یہ ملتی ہے امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ بھی چھوٹے ہی تھے, وقت کے بادشاہ نے اپنا دبدبہ قائم کرنے کے لیے جب توپوں کی سلامی لی جاتی ہے بادشاہوں کے آنے پر, ایسے موقع پر امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا, اور ساری فوج کھڑی ہوئی ہے, توپوں کی سلامی ہو رہی ہے, اور پھر سارے ان توپوں کی اسی گھنگھراہٹ کے اندر وہ امام ابو الحسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر بتایا کہ دیکھو ہماری فوج کیسی ہے.
اس وقت میں امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ وقت سے کہا کہ کیا تو ہماری فوج کو بھی دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ ان کے والد میرے ماتحت، میں ان کے والد کو جیل میں ڈالا، یہ تو ابھی بچہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج کو بھی تو دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا کہ تم کیا، تمہاری طاقت کیا، تمہاری فوج کیا؟ کہا کہ تم نہیں جانتا ہماری طاقت کیا ہے، ہماری فوج کیا ہے؟ تو اس کا نفر پر ناز کر رہا ہے۔ ادھر ایسے ہاتھ اٹھایا، دیکھا کہ فرشتوں کی ساری فوج کھڑی ہوئی ہے جن کے ہاتھ میں تیر و تلوار ہے۔ کہا کہ میری فوج ہے، کیا کہتا ہے؟ جب بتا دیا، پردہ ہٹا دیا آنکھوں سے، بتا دیا کہ کیا ہے ہماری فوج، ہماری طاقت کا عالم، یہ ساری فوج۔ ارے میرے نانا کے لیے بدر میں فرشتے اتر سکتے ہیں تو میری مدد کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیج سکتا ہے۔ میرے نانا کے لیے بدر میں فرشتے اترے ہیں، قرآن پاک کا تذکرہ ہے، اور میری مدد کے لیے بھی فرشتوں کی فوج آ سکتی ہے۔ تو اپنی فوج پر مت اترا، مت رکا۔ جب اس نے دیکھا، سمجھ گیا کہ واقعی بہت بڑی طاقت ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے امام حسن کو امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ آپ بہت بڑے اللہ والے۔ آپ کے والد امام نقی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ چھوٹے سے، اب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے تھے، گھر میں کنواں تھا، جا کر وہ گر گئے، اور میرا ذوق اس کو نہیں مانتا۔ بننے والے امام ہیں، اب امام کے بیٹے ہیں، امام نقی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی کنویں کے طرف گئے، سارے گھر کے لوگ چلانے پکارنے لگے کہ حسن گر گئے، کنویں میں گر گئے۔ سارے لوگ دوڑے کھڑے، نکالنے کی کوشش کرے، نکال ہی نہیں سکے۔ اور آپ کے والد امام نقی کی نماز کی ایسے مجبوروں کی دنیا کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اطمینان سے نماز پوری کرنے بعد پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ حسن کنویں میں گر گئے۔ امام نقی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور جا کر دیکھا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا اور بچا لیا، اور وہاں سے نکالا، مصر کی تخت پر پہنچا۔ سب کچھ سارا واقعہ قرآن کے اندر ہی۔ تو یہاں پر امام نقی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے امام حسن عسکری، جن کا تعلق تاج الاولیاء سے ہے، ان کے والد نماز پڑھے، چلتے چلتے کنویں میں گر گئے۔ کنویں میں وہ خود بتانا تھا امام کیا ہوتا ہے۔ تو امام نقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی آئے، لوگ سارے گڑبڑ کرے، پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ انتقال ہو گیا، پانی میں ڈوب گئے، پتہ نہیں کیا ہوا، نکالنے کی کوشش کرے، نکل بھی نہیں پا رہے۔ امام نقی آپ کے والد محترم پہنچے اور جا کر دیکھا تو دیکھا کہ امام حسن عسکری پانی پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے۔ کہا کہ بیٹا اوپر آ جاؤ۔ جیسے امام نقی نے کہا آپ کے والد اوپر آ جاؤ تو پانی خود بخود۔ بتانا تھا کہ ان اماموں کو پانی بھی جانتا ہے، پانی کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عظمتیں کیا ہے۔ امام نقی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کہا کہ بیٹا اوپر آؤ، خود بخود پانی اوپر آنے لگا، کوئی کی منڈیر پر آیا۔ امام نقی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کو نکال لیا، اور دنیا دیکھتی رہ گئی کہ یہ امام تو ایسا ہے کہ پانی میں گرا نہیں، شاید خود چلا گیا ہوگا۔ آپ کے بعد نے اشارہ کیا اوپر آ، اشارہ کیا اوپر آ گئے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 سال کی عمر میں آپ کو امام بنایا، اور زیادہ نہیں 28 سال ظاہری حیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی تھی، اور وہی وقت کے بادشاہوں نے، عباسی خلیفاؤں نے زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا۔ انہی کے سلسلے سے ابو الحسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ جو 11ویں امام ہیں، اب ان کے بعد کوئی امام نہیں، 12ویں امام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام قیامت کے قریب۔ اب درمیان میں کوئی امام نہیں، آخری جو 11ویں امام ہیں ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے یہ تاج الاولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ناگپور کے اندر آرام فرما رہے ہیں، جن کا فیضان آپ کی جاری اور ساری ہے۔ جو جاتے ہیں، جس نیت کے ساتھ میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ ظاہری حیات میں تھے تو بھی دیتے، جس کو جو چاہا دے دیا۔ گنوں کا ظاہری لباس اللہ نے مالی بنا دیا تھا۔ اللہ والے جب اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ایک صحابہ ہے، اب تو سمجھدار تھا، اور یہ سوچ کر آئے کہ چلو بابا صاحب کے پاس میں جائیں گے اور کچھ کشف حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت میں بابا صاحب نے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھے والے بیڑی کا کشف لگا رہے تھے۔ جو مذہب ہوتے ہیں ان چیزوں سے شریعت کو نہیں جوڑنا، کشف لگا رہے تھے۔ دیکھا اپنی سمجھ صاحب آگے ہو، کچھ کشف ہو بلا تو سمجھ رہا ہوں، جیسے آیا اپنی بیڑی دے، کہا کہ مارو کش مل جائے گا کش، کہا مارو کش مل جائے گا کش۔ جیسے کش مارا، اللہ
اللہ تبارک کا شکریہ فرمایا. اس کے بعد میں کچھ وصیتیں کی اور کہا کہ دیکھو اب اس کے بعد جاؤ تم اپنے علاقے کے اندر جو بھی بیمار آئے گا پریشان آئے گا پانی پر دم کر دینا اور دے دینا, بس اس کو شفا ہو جائے. اب چلے گئے عبدالصمد صاحب اپنے علاقوں میں. اب ان کے نام کا اتنا بول بالا ہوا کہ جو بھی آتا اس کو دیتے جاتے, شفا ہوتے جاتے. پورے علاقوں میں ان کے نام کی دھوپ ہو گئی, لوگ آنا شروع ہو گئے. لیکن خدا کی کرنی ایک بار ایسا ہوا کہ ایک عورت آئی کی حالت میں, اور اس لیے اس کا بچہ بہت بیمار تھا, بیچاری بے چین تھی. عبدالصمد صاحب نے دیکھا کہ عورت آئی اور ہماری اتنی بھی عزت رہنے تھی کہ نابالغ کی حالت میں ہمارے پاس میں آ گئی. اس کو دھتکار دیا اور نکال دیا. چلی گا تجھے یہاں کے دربار کا بھی قاعدہ نہیں, یہاں پہ آنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوا. ایسی حالت میں تو اب وہ تو بیچاری بڑی پریشان تھی کہ میرا بچہ مرنے اور جینے کی کیفیت میں پڑا ہوا ہے. اب بیچاری روتی رات وہاں سے تو نکل گئی. کہا جب جاؤ تو کہاں جاؤ, جاؤ تو کہاں جاؤ. کہا کہ نہیں اب جاؤ اس طرح آپ کو بتا دین ہو جائے. دوڑتی ہوئی برا اپنے بچے کے ساتھ میں چلے گی تاجدین اولیاء رحمۃ اللہ کے پاس. آپ نے جیسے دیکھا کہا کہ بیٹا آ جا, پیچھے شرم کر جھاڑ کے پیچھے کہا کہ آگے آ جا. فرمایا عبدالصمد لوٹے کا پانی تھا جو گندا ہو گیا. تاجدین سمندر ہے, عبدالصمد لوٹے کا پانی تھا گندا ہو گیا. تاجدین سمندر ہے, جا گھر جائے گی تیرا بچہ ہنستا کھیلتا رہے. اللہ تعالیٰ نے بول دیا, بس کام ہو گیا. اس کے بعد عبدالصمد نے مخاطب نے کہا کہ عبدالصمد سسپینڈ سسپینڈ سسپینڈ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر کرنا چھین لیا. اب جو پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے. اب نہ بھوک میں نہ دعا میں نہ دوا میں کسی بات میں نظر نہیں رہا. روتے دھوتے تاج اولیاء کے پاس واپس سے شروع تو گویا جیسے لوگ آئے جو مانگا. خود ہمارے ہندوستان میں جو وائس پریزیڈنٹ ہدایت اللہ صاحب انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے اپنی زندگی کہ ان کے والد تھے ولایت اللہ صاحب. تاجدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جلوس ان کے علاقے میں پہنچا تو لوگ یہ سمجھے کہ چلے جائیں گے, لیکن ان کے گھر پر آ گئے. گھر والے بات کہا کہ ولایت اللہ تمہارا چھوٹا بیٹا کہاں, چوتھے نمبر کا ہدایت اللہ بلاؤ اس کو. یہ کسی اور کا کہا ہوا واقعہ نہیں ہے. ہدایت اللہ جو چیف جسٹس تھے اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی تھے, اب یہ حال کے تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے. تو تاج اولیاء رحمۃ اللہ نے کہا کہ ولایت اللہ تمہارے چھوٹے بیٹے کو بلاؤ. یہ ہدایت اللہ صاحب کہتے ہیں جیسے بزرگوں کو بڑے بڑے لوگ آتے جگہ میں ڈر کے اپنی کے بعد بھاگ گیا. میں جا کے خود نہیں پڑ گا, میں نہیں ملتا, میں نہیں ملتا. اب ماں نے زبردستی کیا, چلو چلو زبردستی کر کے باہر گیا. اس کے بعد میں تاج اولیاء ادھر دیکھا اپنی بیٹی ملا, ایک بیڑی تھی جلی ہوئی, چھوٹا سا ٹکڑا لیا, ہدایت اللہ کو دیا. لو ہدایت اللہ ہاتھی پر بھی سوار ہو گئے, قلم کا کام بھی تم کرو. بولے اٹھا کیونکہ مادر نے ہم نے دیکھا اتنے بڑے بزرگ آئے ہمارے پاس میں اور بیڑی کا جلاوا ٹکڑا بھی کاغذ اور یہ بات کہہ کر گئے کہ تم قلم بھی لکھو گے, ہاتھی پر بھی سوار ہو جاؤ گے. ان کی والدہ محترمہ نے اس ٹکڑے کو محفوظ رکھ لیا. تو ہدایت اللہ صاحب جو چیف جسٹس تھے اور ہندوستان میں نائب صدر تھے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ابھی تک وہ کاغذ میرے پاس سے محفوظ ہے جو تاجدین اولیاء رحمۃ اللہ نے دیا تھا. وہ ٹکڑا دے کر اس بات کا اشارہ کر دیا تھا کہ تم آگے چل کے بڑے عہدے پر بھی فائز ہونے والے ہو اور بڑے قلمکاری جج بھی بننے والے ہو کہ تمہارے ذریعے سے فیصلے ہونے والے. چیف جسٹس ہدایت اللہ صاحب انہوں نے اپنی کتاب میں بات کو لکھا. تاجدین اولیاء رحمۃ اللہ کی زندگی کا ایک ایک وقت اتنی کرامتوں سے بھرا ہوا ہے کہ اگر ہم اس دور کے اولیاء کرام کے زندگی پر حالات پر نگاہ ڈالیں تو میرے اندازے کے مطابق اتنی کرامتوں والا کوئی وجہ میں نظر نہیں آئے گا. اتنی کرامتوں سے لڑنے والا تھا. اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ کے جانے کا جب وقت آیا تو آپ نکلے باہر, اور اس کے بعد میں آج جہاں پر روزے مبارک آپ کا ہے وہاں پر آپ پہنچے, ڈیوٹی کو اٹھایا, ان کو سن کہا کہ یہاں تو تاجدین کی خوشبو آتی ہے, یہاں تو تاجدین کی خوشبو آ رہی ہے. اس کے بعد کہا کہ یہاں محل بنگلہ بنے گا. بنگلہ نہیں, جھوپڑی بھی چلی. یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئی. جب آپ کا انتقال ہوا, لوگوں نے کسی اور جگہ آپ کی تدفین کرنا چاہی, نہیں ہو سکی تدفین. اخیر میں وہیں پر آج جہاں پر تاج باغ ہے جس کے بارے میں تاج اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اشارہ فرما دیا تھا اپنی زندگی کے اندر, وہاں پر آپ کی تدفین تھی جس کے بارے میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ تاجدین کی خوشبو آ رہی اور آپ کی نماز جنازہ پڑھنے والے. بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر مسلیان پڑھے تو جنازے کی مغفرت ہوتی ہے, اور بعض جنازے ایسے ہوتے
جو شریک ہوتے ہیں وہ جنازے کی برکت سے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. بہت بڑا فرق ہے. اللہ والوں کے جنازوں میں جانا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرماتا ہے. بہت سے تاریخ میں سے واقعات ہیں. تو تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو وصال ہوا تو چندرا پور کے مدرس صاحب ہیں, وہ نماز جنازہ پڑھائے. ارے محمد علی نام ان کا ہے. وہ آئے نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی, لیکن ان کا یہ بیان ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھا رہا تھا, میں نے کیا دیکھا کہ بابا کی نماز جنازہ پڑھا, لیکن بابا باہر کھڑے ہوئے ہیں. تاج الدین اولیاء اللہ کی نماز جنازہ میں پڑھا رہا ہوں اور بابا کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں یہ باہر کھڑے ہوئے ہیں. شاید اس نماز جنازے کے پڑھانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تاج الاولیاء نے اتنا تصرف فرمایا ہوگا کہ آگے تم جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جنازے پہ نہیں ہے, ہم کو دیکھ لو عقیدت میں کہاں ہے, تم پڑھا رہے نماز, ہم تمہارے پاس کو کھڑے ہوئے بتا دیا نماز جنازہ پڑھانے والوں کو. تو شاید اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز دی. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا تھا, جس کی وجہ سے خاندانی شرافتی اور امام حسن عصری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق بھی تھا. وہ جنگل کی عادتیں تھی بھی, عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت بھی تھی, اور وہاں سے جو اکتساب کیا اس کی وجہ سے. اور پھر جو نصیحت کی تھی عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے, کیا فرمایا تھا؟ کم کھاؤ, کم سو, کم اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرو. تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے شعر میں تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصیحت کی, ہم تاج الاولیاء سے عشق و محبت کرنے والے ہیں, ان سے تعلق قائم کرنے والے ہیں, اور یہ محبین میں ہمارا نام ہو جائے اس کے لیے ہم کوشش کرنے والے ہیں, تو پھر ان وصیتوں کو بھی تھوڑا سا اپنے ساتھ رکھنے والے ہو جائے. کہاں کم کھاؤ, کم کھانا چاہیے, لیکن اس پر عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسا تو کریں کہ کبھی کوئی حرام کا لقمہ ہمارے منہ میں نہ جائے, اس کی ہم کوشش کریں. وصیت تو یہ کی تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کہ کم کھاؤ. کون کے لیے دے گا؟ ہم جیسے کمزوروں کے لیے. کم کھائیں تو جو ذکر عبادت کر رہے وہ بھی ذرا مشکل سے ہو جائے گا, ایک وقت فاقہ ہو جائے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا. تو کم کھانا یہ ہمارے لیے مشکل ہے, تو کم از کم اس بات کی کوشش کریں کہ کوئی غلط مشتبہ حرام مال ہمارے حلق کے نیچے جانے نہ پائے. اور جو حلال مال ہوتا ہے کسب حلال, اس کے اندر بڑی قرآنیت ہوتی ہے, بڑا کمال ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کو بلائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. گھر میں سارے بچوں کے بات کہی کہ میرے شیخ آ رہے ہیں, بہت بڑے اللہ والے ہیں, تہجد گزار ہیں, رات کو اللہ کرتے ہیں, فلاں فلاں ان کا مقام و مرتبہ. جب آپ تشریف لائے سارے گھر کے لوگ بہت خوش, بہترین کھانا پکوایا. حضرت جب تشریف لائے بہت دنوں کا لمبا سفر کر کے, کھانا بھی اچھا, بستر کے لیے آرام کے لیے بستر بھی بتا دیا, اور وضو کے لیے تہجد کو ٹھیک تو پانی بھی رکھ دیا. اب اس کے بعد میں حضرت والا بیٹھے کھانے کے لیے. تو بچوں کے ذہن میں بات سے اللہ والے جو ہوتے ہیں کم کھاتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے مشہور امام ہیں, کھاتے جا رہے کھاتے جا رہے کھاتے جا رہے کھاتے جا رہے حتیٰ کہ پورا کھانا چاہ رہے. جب کے بچے سارے پریشان تھے کیسے اللہ والے اتنا خوب کھا لیے, سمجھ میں نہیں آنا. خیر اس کے بعد رات میں چلے گئے سونے کے لیے. بعض اپنے اللہ والوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو خاموش اختیار کرنا, غصہ بھی نہیں کرنا. سمجھ میں نہیں آیا اپنے آخر تک کوٹ سمجھنا, اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک بزرگ کے پاس میں ایک صاحب تشریف لائے اور یہ سوچ کر آئے کہ ان بزرگ کو میں مات دے دوں گا, ہرا دوں گا, اور کیا کہوں گا, قرآن سے حرم پائی. وہ کیا یہ سوچ کر آئے کہ وہ اللہ والے کے پاس میں جاؤں گا, ان تو بہت ہے میرے پاس میں ان کے سامنے ان کو لاجواب کروں گا. اور آ کر سوال کیا, اور یہ سوچ کر آئے کہ میں سوال کروں گا, ہاں میں جواب دی تو بھی پکڑ میں آئیں گے, نہ میں جواب دی تو پکڑ میں آئیں گے. آ کر سوال کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ سوال کیا ہے, کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ اب یہ صاحب جو سوچ کر آئے, وہ یہ سوچ کر آئے کہ اگر نہیں بنا سکتا بولے تو کہا کہ اللہ علیہ کل شیء قدیر, خدا ہر چیز پر قادر. بات ختم ہوگی, غلط ہوگی. بنا سکتا ہے تو بولوں گا پھر تو اللہ ہوگا, دونوں کی عبادت کرنا پڑے گا. اب تو حضرت گھٹنا ہی گھٹنا ہے, کوئی سوال نہیں, حل ہی نہیں سکتے. قرآن کی آیت کے ساتھ میں جاؤ گئے اور جا بزرگ سے سوال کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ
دوسرا اللہ بنا سکتا ہے. اب یہ تو سوچ رہے کہ اگر بنا سکتا بولے تو دونوں کی عبادت کرنا پڑے گا, نہیں بنا سکتا بولے تو قرآن کی جو آیت ہے وہ ساری کی ساری. حضرت نے فرمایا بنا سکتا ہے, تو پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا, پھر تو خدا کی عبادت کرنا پڑے گا. فرمایا نہیں, اللہ تو خالق ایک ہے جو بنایا, وہ مخلوق ہے, مخلوق کی عبادت نہیں ہوتی, خالق کی عبادت. اللہ خالق ہے, اب یہ دوسرا جو اللہ بنایا وہ مخلوق ہے, مخلوق کی عبادت نہیں. ہمارا ذہن تو جا بھی نہیں سکتا یہاں, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کتنے بھی پڑھے لکھے کہ وہ کتنے. کہا کہ اللہ اگر نہیں بنایا وہ تو کوئی معلوم تھا, وہ آیا تھا پیش کرتے کہ وہ قادر نہیں ہے, پھر اللہ ہر چیز کے اوپر کیسا بول رہے, ہر چیز پہ قادر ہے بول کے, تو وہ بنا سکتا ہے. تو فوراً نے کہا کہ پھر تو دو اللہ ہوگا, دونوں کی بات کرنا پڑے گا. کہا کہ اللہ جو اللہ بنائے گا وہ مخلوق ہوگا, مخلوق کی عبادت ہے, خالق تو اللہ ایک ہی رہے گا, وہ خالق اللہ, یہ مخلوق اللہ, مخلوق کی عبادت ہے. تو اللہ والوں کا جو پرواز ہوتی ہے وہ کچھ علیحدہ ہی ہوتی ہے. تو بعض وقت میں ظاہری اعتبار سے وہ یا سفر میں نہ آئے تو خاموش ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ایسی بات دکھا لیا پورا. اب اس کے بعد میں رات میں گئے اپنے تخلیے کے اندر, صبح دیکھے جا رہے ہیں, جا کے بچوں نے دیکھا کہ پانی بھی ویسے رکھا ہوا ہے. کہا کہ ہمارے ابو امام تو ایسا کہتے ہیں کہ بہت بڑے میرے استاد ہے, امام نے رات میں عبادت کرنے والے بنا ہے, کھانا کم کھاتے, کم سوتے, اتنی ساری فضیلتوں کی بیان کرے, معاملہ الٹا ہوا. اب ابو سے کہا کہ ابو وہ آپ کے استاد جو سے کچھ باتیں پوچھنا تھا, پوچھ لو, ان کو بلا لو. پریشان ہو گئے, چلو بلا دیں, چلو بلا کے پوچھا کہ حضرت بچے پوچھنا چاہ رہے ہیں. کہا کہ کیا بات ہے. کہا کہ ابو آپ سے کہا کرتے تھے کہ اللہ والے بہت کم کھانا کھاتے ہیں, لیکن معاملہ ہم نے رات میں دیکھا کہ آپ نے جتنا برتن میں کھانا رکھا تھا پورا کا پورا ہم نے اس وقت کھا لیا. یہ اللہ والے کیسے, اللہ والے کب کھاتے ہیں, اللہ والے کیسے. یہی سوال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کیا. تو کہا کہ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ مجھے آپ کے دستر پر بیٹھا, جب کھانا کھانا شروع کیا تو ہر لقمہ جیسے اٹھاتا ہوں تو خدا کی رحمت کا فیضان مجھے اس میں نظر آنے لگا. خدا کی رحمت اس کھانے پر اتنی اتر رہی تھی کہ میرا دل نہیں چاہا کہ اس خدا کی رحمت سے روگردانی کروں, لہٰذا لقمے اٹھاتے گیا, کھاتے گیا, پیٹ بھر گیا. اچھا تو فیضان خداوندی کی وجہ سے آپ نے پورا کھانا کھا لیا. ہاں کھا لیا. تو پھر دوسرا سوال ہے, آپ اتنا کھائے کہ سو گئے, تہجد میں وضو تک نہیں کیا. کہا کہ نہیں, اس برکت والے کھانا کھانے کی وجہ سے میری روحانیت کے اندر اتنی نورانیت آئی کہ رات بھر نیند کا کوئی سوال نہیں, خدا کے سامنے عہداری کرتے ہوئے کھڑا رہا, تہجد کے لیے وضو آنے کی ضرورت نہیں. نظر آ رہا پورا کھا لیا, نظر آ رہا بغیر وضو کے بغیر تہجد کے نکل کے چلے جائیں, لیکن معاملہ کچھ اور ہی ہے. تو اس لیے تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں نصیحت کی گئی تھی کہ کم کھاؤ. تو اس میں ہم کیسے عمل کریں کہ کم کھانا مطلب یہ کہ حرام کا کوئی لقمہ ہمارے اندر جانے نہ پائے. جو حرام کا لقمہ چلا جائے گا تو زبان کی تاثیر اور دل کی تاثیر ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد عبادتیں قبول ہونے کے بھی لانے پڑ جائیں گے. اور دوسری بات ہونا کم سو. کم سونے سے مراد ٹھیک ہے جتنی عادت مجاہدہ کرنا ہے کرو, لیکن زندگی کا طریقہ کار یہ بنو کہ رات میں جلدی سو جاؤ, صبح جلدی اٹھ جاؤ. کم از کم تہجد اور فجر تو ہونا چاہیے, اور تہجد نہیں ہو سکی تو فجر تو ہونی چاہیے. فجر کبھی زندگی میں قدر نہ ہو, یہ تو ہونی ہی چاہیے. کم سو, کم نہیں سو سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ تہجد کا اہتمام اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم فجر کی نماز تو کم بولو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات زبان سے مت نکالو جو لوگوں کو دلوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ, جھوٹ, غیبت, بنا. ہمیشہ اس بات کی کوشش کرو سچ بولو. اگر قرآن پاک کی تلاوت کرو تو جتنا زیادہ آپ قرآن پاک کی تلاوت آدمی کرے گا, قرآن پاک کی ایک ایک لفظ کے اندر اللہ نے نور رکھا ہے, جو نورانیت جس سے نصیب ہوگی وہ کسی اور عمل سے آدمی کو حاصل نہیں ہوگی. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.